بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ میں جن نامور اور بہادر خواتین کا ذکر آیا ہے ان میں زرقا بنت عدی بن غالب بن قیس ہمدانیہ کا ذکر بھی ہے۔ یہ کوفہ کی رہنے والی تھیں اور حضرت علی کی پرجوش حامی تھیں۔ اپنے رشتہ داروں سمیت جنگ صفین میں شامل تھیں۔ انہوں نے لڑائی کے دوران فوجیوں سے متعدد بار خطاب کیا اور فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے، جس سے سپاہی اور زیادہ جوش و خروش سے لڑنے لگے۔ ان کے حوالے سے تاریخ نے ایک دلچسپ مگر سبق آموز قصہ محفوظ کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ خلافت سنبھال چکے تھے، مسلمانوں میں صلح ہو چکی تھی۔ کبھی کبھار جنگوں کے حوالے سے بعض مجالس میں تذکرہ ہو جاتا۔ ایک دن حضرت امیر معاویہ اپنے بعض خاص ساتھیوں کے ہمراہ مجلس میں بیٹھے تھے کہ اچانک کسی نے جنگ صفین کا تذکرہ کر دیا۔ اہل کوفہ کی جواں مردی کا تذکرہ ہوا تو زرقا کا بھی نام لیا گیا۔ کسی نے کہا کہ اس روز اس عورت نے بڑی زوردار تقاریر کیں، حضرت علی کے ساتھیوں کو جوش دلایا، ان کے عزم و استقلال کو جلا بخشی اور اس پرجوش طریقے سے فوجیوں سے خطاب کیا کہ بزدل سے بزدل آدمی بھی اگر سن لے تو میدان کارزار میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ چنانچہ اس کے خطاب کی وجہ سے کتنے ہی لوگ جو میدان جنگ سے پلٹ رہے تھے لوٹ آئے، جو صلح و آتشی کی طرف مائل تھے، میدان کارزار میں گھس گئے۔ اس کے الفاظ کیا تھے؟ ایک جادو تھا، نہایت ہی کاٹدار فکرے، پاٹدار آواز، اس کی وجہ سے متزلزل قدم جم گئے۔ حضرت امیر معاویہ ان کی گفتگو سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اتنی عظیم عورت، یہ درست ہے کہ وہ مخالف گروپ سے تعلق رکھتی تھیں، مگر اس نے ایک عورت ہونے کے باوجود پامردی کا ثبوت دیا۔ اس کے استقلال اور ثابت قدمی سے وہ خاصے متاثر تھے۔ اچانک سوال کیا، ساتھیوں، اس عورت کی تقریروں کے اقتباسات کسی کو یاد ہیں؟ بہت سو نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، وہ الفاظ کوئی بھولنے والے نہیں تھے، کم و بیش سب کو یاد ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک اور سوال کر دیا، اس عورت کے بارے میں مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ بہت سو نے اس عورت کے قتل کا مشورہ دیا، مگر حضرت امیر معاویہ جو عرب کے نہایت ذہین و فطین آدمی تھے، یوں گویا ہوئے، جو کچھ تم لوگوں نے کہا، تمہارا یہ مشورہ اور قول بہت ہی برا اور نامناسب ہے۔ کیا یہ اچھا ہوگا کہ میرے متعلق مشہور ہو جائے کہ میں نے زمام اقتدار ہاتھ میں آ جانے کے بعد ایک ایسی خاتون کو قتل کر دیا جس نے اپنے ساتھیوں حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ نہایت ہی وفاداری کا ثبوت دیا؟ اللہ کی قسم، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے حاکم کوفہ کو ایک خط لکھا جس کا مضمون تھا، زرقا بنت عدی کو اس کے خاندان کے چند افراد اور اس کی قوم کے چند شہسواروں کے ہمراہ میری خدمت میں روانہ کریں۔ اس کے لیے نرم گدے اور آرام دہ سواری کا بندوبست کرنا نہ بھولیں۔ حاکم کوفہ نے جب زرقا بنت عدی کو حضرت امیر معاویہ کا پیغام دیا اور خط سے آگاہ کیا تو اس نے حکم کی تعمیل میں جلدی کی اور کہنے لگی، حاکم کی اطاعت و فرما برداری واجب ہے، میں اعراض نہیں کر سکتی۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ کے حکم کے مطابق حاکم کوفہ نے زرقا کو ان کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ جب زرقا حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں پہنچی تو انہوں نے پرتپاک استقبال کیا اور پوچھنے لگے، خالہ کیا حال ہے آپ کا؟ سفر کیسا رہا؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ زرقا بنت عدی نے عرض کیا کہ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، مجھے گھر کی مالکن کی طرح باعزت لایا گیا ہے، یا پھر گہوارے والے بچے کی طرح محفوظ طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا، دراصل میں نے یہ حکم
دے رکھا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کس لیے یہاں آنے کی آپ کو زحمت دی ہے۔ زرقا بنت عدی نے کہا، بھلا جس بات کی مجھے خبر نہیں اس کے بارے میں کیا جانوں؟ غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہی پتہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا، صفین کی جنگ میں آپ نے حضرت علی بن ابی طالب ساتھیوں کو میرے خلاف جنگ پر ابھارا تھا اور انہیں اپنے پرجوش خطاب سے غیرت دلا رہی تھیں، اور تم ہی وہ عورت ہو جس کی چرب زبانی نے نہ جانے کتنے کو ہمت و شجاعت سے بہراور کر دیا، جو میرے خلاف اندھا دھند تلواریں چلانے لگے۔ تمہیں یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا کہ سورج کی تابناک روشنی میں چراغ کی کوئی اہمیت نہیں اور چاند کا مقابلہ تارے نہیں کر سکتے، اس لیے اب تم مردانہ وار لڑو، صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اس میں تمہاری سربلندی ہے۔ جیو تو شان سے، مرو تو شان سے، اور جان لو عورتوں کا خضاب مہندی ہے جبکہ مردوں کا خضاب خون ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے پوچھا، زرقا، میں نے تمہارے حوالے سے جو کچھ کہا ہے کیا یہ سچ نہیں ہے؟ زرقا بنت عدی نے اس بات میں جواب دیا۔ حضرت امیر معاویہ کہنے لگے، گویا کہ تم ہر اس خون میں علی کی شریک ہو جو انہوں نے بہایا۔ زرقا بنت عدی نے جواب دیا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو شرف قبولیت سے نوازے، کیونکہ یہ میرے لیے بشارت سے کم نہیں۔ بلا شبہ میں حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ تھی اور ان کی طرف سے بہائے گئے ہر ایک خون میں میری شراکت میرے لیے قابل فخر ہے۔ آپ کا شکریہ جو آپ نے مجھے اس خوشخبری سے نوازا۔ حضرت امیر معاویہ اس عورت کی ہمت و شجاعت اور بے خوفی اور بے باکی کو دیکھ کر مسکرا پڑے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، حضرت علی کی شہادت کے بعد تم لوگ ان کے ساتھ جو بے انتہا وفاداری کا ثبوت پیش کر رہے ہو، مجھے یہ بات ان کی زندگی میں تمہاری محبت سے زیادہ تعجب خیز لگ رہی ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے اس سے کہا، تمہاری کوئی ضرورت ہو تو پیش کرو، میں حاضر ہوں۔ زرقا بنت عدی کہنے لگیں، اے امیر المومنین، میں نے اپنے بارے میں قسم کھا رکھی ہے کہ میں نے جس شخص کے خلاف میدان جنگ میں کردار ادا کیا ہے اس کے آگے کبھی دستے سوال دراز نہیں کروں گی۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا، مجھے چند لوگوں نے آپ کے قتل کا مشورہ دیا ہے۔ زرقا کہنے لگیں، مشورہ دینے والے کم ظرف لوگ ہیں، آپ اگر ان کی بات مان کر مجھے قتل کر دیں گے تو پھر آپ کا شمار بھی انہی جیسے لوگوں میں ہوگا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے فراغ دلی سے کام لیتے ہوئے اس عورت کو معاف کر دیا اور خلعت کے ساتھ ساتھ درہم و دینار سے بھی نوازا۔ مزید اسے ایک ایسی جاگیر سے نوازا جس سے سالانہ 10,000 درہم کی آمدنی ہوتی تھی، اور اسے اس کے خاندان والوں کے ساتھ صحیح و سلامت کوفہ روانہ کر دیا۔ حاکم کوفہ کو خط بھی لکھا کہ اس خاتون اور اس کے خاندان کا خاص خیال رکھا جائے۔